مسیح یسوع میں آپ کو سلام۔ ابھی جو آج کی جو ہماری تلاوتیں ہیں اس کی تفسیر ہم دیکھیں گے۔ تو آج ہے سال کے دوران 28ویں ہفتے کی جمعرات، 17 اکتوبر ہے آج، اور آج کے دن کی جو یادگار ہے وہ انطاکیہ کے مقدس اگنیشیس کے نام کی ہے۔ تو آج کی جو ہماری پہلی تلاوت ہے افسیوں کے نام، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 10 آیات۔ تو اس میں پولس رسول افسیوں کے جو کلیسیا ہے اس میں پولس رسول ان کو کیا کہتے ہیں۔ افسیوں کے خط میں پولس رسول نے خدا کی منصوبہ بندی اور اس کی قدرت پر روشنی ڈالی، جو ہمیں یسوع مسیح کے ذریعے چھڑانے کی بشارت دیتا ہے۔ یہ آیات ہمیں خدا کے فضل اور اس کے بھید کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں، جو دنیا کے آغاز سے ہی اس کے منصوبے کا حصہ ہیں۔ آج کا جو مزمور ہے تو اس کا جو جماعتی جواب ہے تو وہ کچھ یوں ہے: خدا کی عظمت اور اس کے نجات کی خوشخبری پر زور دیتا ہے۔ جو آج کا جو زبور ہے وہ ہمیں کیا سکھانے کی کوشش کر رہا ہے؟ آج کا مزمور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا کی عظمت اور اس کے نجات کی خوشخبری، یہ ہیں دو اس کے جز۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ خدا نے اپنی عدالت کو ظاہر کیا اور قوموں میں اپنی نجات کا اعلان کیا۔ ہمیں خوشی اور تعریف کے ساتھ اس کے سامنے گانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ویری نائس۔ آج کا زبور ہمیں خدا کی عظمت اور اس کی نجات کی خوشخبری پر زور دیتا ہے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ خدا نے اپنی عدالت کو ظاہر کیا ہے اور قوموں میں اپنی نجات کا اعلان کیا۔ ہمیں خوشی اور تعریف کے ساتھ اس کے سامنے گانے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج کے انجیل مقدس لوکا، اس کا 11واں باب، اس میں کچھ یوں مرقوم ہے: لوکا کی انجیل میں یسوع ان لوگوں کو تنبیہ کرتے ہیں جو نبیوں کو مارتے ہیں، ان کے مزارات تعمیر کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان کی تعلیمات کو رد کرتے ہیں۔ مطلب یسوع مسیح ان کے لیے غصہ کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو نبیوں کو مارتے ہیں، پھر ان کے مزار بھی بناتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس پہ انہوں نے عمل بھی نہیں کیا، حالانکہ وہ ان کی تعلیمات کو رد کرتے ہیں۔ یسوع یہاں ریاکارانہ رویوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ بہت اچھی تلاوت ہے آج کی، کہ آج کے دن جو ہمیں پیغام ملتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ خدا بے خبر ہے، یسوع مسیح بے خبر ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ آج بھی ہمیں دیکھتے ہیں اور ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں آج کل کے حالات میں کیسے رہنا ہے۔ تو یسوع مسیح اس میں لوگوں کو تنبیہ کرتے ہیں جو نبیوں کو مارتے اور ان کے مزارات تعمیر کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان کی تعلیمات کو رد کرتے ہیں۔ یسوع یہاں ریاکارانہ رویوں کو ظاہر کرتے اور ان کے نتیجے میں ان کے خلاف رضاکارانہ رویوں کو ظاہر کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کے خلاف جو اس ٹائم جو مخالفت تھی، جو فقیہ فریسی جو انتہا پسند لوگ تھے، تو وہ اس میں ان کی مخالفت بھی بڑھ گئی تھی مسیح یسوع کے لیے۔ تو یہ جب ہم اناجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی ایسا تھا، اور جب مسیح یسوع نے ان کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، یا شریعت کے جو احکام ہیں، جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس کو کس طرح سے وہ مظلوم لوگوں کے اوپر جو اس کا امپلیمنٹ کر رہے ہیں، تو وہ کس طرح سے کر رہے ہیں، تو یہ چیز ان کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی، اور اس کے لیے وہ دشمن بن گئے مسیح یسوع کے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے مسیح یسوع کو پکڑا، ان کو تکلیفیں دی، ان کو مصلوب کیا۔ لیکن خدا کا وعدہ تھا ہمارے ساتھ کہ خدا مسیح یسوع کو ہمیشہ رہتی دنیا تک ہمارے ساتھ رکھے گا۔ اس لیے خدا باپ نے مسیح یسوع کو زندہ کیا، اور وہ ہمارے درمیان ہیں، اور اپنے وعدے کے مطابق دنیا کے آخر تک ہمارے ساتھ ہیں۔ تو یہ تھی آج کی جو تفسیر، آج کی تلاوتوں کی۔ تو چھوٹی سی تفسیر ہے، کوشش کرتی ہوں کہ چھوٹی سی تفسیر کروں۔ تو آپ ضرور جو میرا کلام کے فروغ کا جو چینل ہے، ورڈ آف گاڈ لاگس ود یاسمین جان، اس کو یوٹیوب پہ ضرور سرچ کریں اور اس کو لاگ ان کریں، تاکہ یہ اپنا جو ٹیکنیکل اس کے مسئلے مسائل ہیں وہ اس کے حل ہوں، تاکہ یہ جو چینل ہے جو ہر کسی کے پاس پہنچے۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔